فرجاد نے اپنی بائیں انگلیوں میں پھنسے سگریٹ کا ایک لمبا کش کھینچا اور دھوئیں کا بادل فضا میں اچھالتے ہوئے ایک انتہائی حقارت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور جو تکلیف کی شدت سے دوڑی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی بے حسی عائشہ کے لیے کسی نوکیلے خنجر سے کم نہ تھی، جو ایک ایک پائی کے لیے اس ستم گڑھ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ میڈم، پہلے اپنی شکل دکھائیں، پھر ڈیلیوری کے لیے پیسے دوں گا، فرجاد نے تنزیہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کے غفلت میں کھڑی اس لڑکی کے سر سے دوپٹے کا پلو جھٹک دیا۔ عائشہ نے ہڑبڑا کے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور ہونٹوں پہ لرزش تھی۔ پلیز، مجھے پین شروع ہو گئی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، پیسے دے دیں۔ اس کی آواز میں موجود کرب فرجاد کے پتھر دل کو پگھلانے میں ناکام رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑی یہ مفلوق الحال لڑکی کوئی عام بھکارن نہیں، بلکہ وہی آفت ہے جو اس کے اپنے جنون اور اس کے خون کو اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ فرجاد نے کہکا لگاتے ہوئے اسے مزید دیوار کے ساتھ لگایا۔ شاید تم نے اپنے اندر تکیہ رکھا ہو، پیسے بٹورنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہو، مجھے پہلے دیکھنے تو دو۔ اس نے بے رحمی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور شک کی نظروں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ فرجاد نے جیسے ہی چھٹکے سے اس کے چہرے کے سامنے سے میلا کچیلا دوپٹہ ہٹایا، اس کے ہاتھ وہیں ہوا میں ساکت رہ گئے۔ اس کی سگریٹ کی راکھ اس کے جوتوں پہ گری۔ سامنے کوئی اجنبی نہیں بلکہ عائشہ تھی، وہی عائشہ جس کی یاد نے اسے کئی سالوں سے پاگل کر رکھا تھا، جسے وہ شہر سے ڈھونڈتا رہا۔ فرجاد کے چہرے کی سختی اور لمحوں میں بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پچھتاوے کا طوفان امڑ آیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی وہ لفظ ادا کر پاتا، عائشہ کی ہمت جواب دے گئی۔ درد کی ایک ایسی لہر کی زد میں آئی جس نے اسے سنبھالنے کا موقع نہ دیا اور وہ گراتے ہوئے فرش پہ گرنے لگی۔ فرجاد نے تڑپ کے آگے بڑھ کے اسے زمین کو چھونے سے پہلے ہی اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا جب اس نے دیکھا جسے وہ فراڈ سمجھ رہا تھا وہ واقعی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ عائشہ، آنکھیں کھولو، اس نے ہانپتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اب اس ستم گر کی باہیں اسے قید نہیں بلکہ تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ جب وہ اسے اٹھائے دیوانہ وار باہر گاڑی کی طرف بھاگا، فرجاد نے عائشہ کے وجود کو دیوانہ وار اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوا، جہاں اس کے جوتوں کی آواز فرش پہ ایک عجیب ہیبت ناک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس کی سفید قمیض پہ جگہ جگہ خون کے دھبے لگ چکے تھے اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر کہاں مر گئے ہیں سب کے سب، میری بیوی کو دیکھو۔ اس کی آواز میں وہی پرانا جاہلانہ غرور تھا، مگر اب اس میں خوف کی ایک لرزش بھی شامل ہو چکی تھی۔ اسٹریچر لاتے ہوئے نرسوں اور ڈاکٹروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ جیسے ہی عائشہ کو اسٹریچر پہ لٹایا گیا تو سینئر ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی، پھر ایک نظر فرجاد کے شاہیانہ حلیے اور دوسری نظر عائشہ کی ابتر حالت پہ ڈالی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اس کا؟ ڈاکٹر نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فرجاد کو گھورا۔ یہ عورت شدید ترین صدمے اور کمزوری کا شکار ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو آپ اسے اور اس کے بچے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ فرجاد جو ہمیشہ دوسروں کو جھاڑنے کا عادی تھا، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ عائشہ کو جب آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جانے لگا تو اس کی بے جان انگلیاں ایک پل کے لیے فرجاد کی آستین سے ٹکرائیں، جیسے وہ ابھی اس سے پناہ مانگ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے تھیٹر کے بھاری دروازے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کے بند ہو گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کی راہداری میں لگی ٹھنڈی کرسی پہ بیٹھے فرجاد کی آنکھیں سامنے سرخ لائٹ پہ جمی تھیں، مگر اس کا ذہن برسوں پیچھے ماضی کی دھندلی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسے اپنا وہ دن یاد آیا جب اس نے ضد کر کے عائشہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، وہ سادہ سی لڑکی جو اس کے جنون اور حق مانہ مزاج سے ہمیشہ سہمی رہتی تھی۔ اس کا نکاح کسی خواب جیسا تھا، جہاں فرجاد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، مگر اس کے اپنے شک اور غصے نے اس رشتے کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھیں۔ اسے وہ بارش والی رات یاد آئی جب ایک معمولی سی غلط فہمی پہ اس نے عائشہ پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی اور اس کے بعد اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ فرجاد نے اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا، اس کے باپ کی دہلیز سے لے کے ہسپتالوں مردہ خانوں تک کی خاک چھانی، مگر عائشہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جو وقت گزرتا گیا فرحاد کی محبت انتہا اور جنون میں بدلتی گئی۔ اسے لگا شاید وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن آج اسے اس حال میں دیکھ کے، میلے کپڑوں اور اس حاملہ حالت میں در در کی ٹھوکریں کھاتے دیکھ کے فرجاد کے سینے میں جیسے کسی نے
تپتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح اپنے گناہوں کو گن رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو بے وفا سمجھتا رہا شاید اسی کی سنگ دلی کی سزا کاٹ رہی تھی۔ کافی دیر کے طویل انتظار کے بعد جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے بھاری دروازے کی ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلے تو فرجاد اپنی جگہ ایسے اچھلا جیسے اس کے وجود میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ سامنے کھڑی نرس کے چہرے پہ تھکن کے باوجود ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لپٹی ایک چھوٹی سی سفید گٹھوئی کو تھوڑی سا نمایاں کیا۔ فرجاد کی مضطرب آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو تندرست و توانا بیٹے سے نوازا ہے۔ فرجاد کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اٹھایا جو ابھی ابھی اس گھٹن دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کے نرم و نازک چہرے کو دیکھا تو اس کے اندر کا سارا جاہو جلال اور برسوں کی جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ یہ بچہ اس کے اپنے خون کا حصہ تھا، وہی جنون جسے عائشہ نے تمام تر تکلیفوں اور بھوک و پیاس کے عالم میں اپنی کوکھ میں محفوظ رکھا تھا۔ فرجاد کی آنکھیں نم ہوں گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا باپ بننے کا احساس کتنا گہرا اور جان لیوا ہوتا ہے۔ اس نے بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو ایسے لگا جیسے عائشہ نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خطا کا کفارہ اس معصوم کی صورت میں ادا کر دیا ہو۔ مگر پھر اچانک اسے عائشہ کا خیال آیا۔ اس کی خوشی کے سائے میں ایک انجانا ڈر لہرانے لگا۔ نرس نے بچے کو واپس اپنی باہوں میں سمیٹا تو فرجاد کا دل چاہا وہ اسے کبھی خود سے الگ نہ کرے، مگر اگلے ہی لمحے اسے عائشہ کا خیال آیا جس کی قربانی نے اسے یہ خوشی عطا کی تھی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بے چینی سے نرس کا بازو تھامتے ہوئے پوچھا۔ نرس نے سر ہلا کے اسے تسلی دی، وہ خطرے سے باہر ہے سر، اسے پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ فرجاد جیسے ہی وارڈ کے دروازے پہ پہنچا اس کے قدم بوچھل ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا جہاں سفید چادر میں لپٹی عائشہ بے سد لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، اس کی گھٹن زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ جیسے ہی عائشہ کی پلکیں لرزی اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑے فرجاد کے ہیبت ناک وجود کو دیکھ کے اس کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا، ماضی کے تمام زخم ایک دم بھرے ہو گئے۔ نہیں نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دور ہو جاؤ مجھ سے، عائشہ نے لرزتی آواز میں چیختے ہوئے خود کو بیڈ کی دوسری طرف سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ وہ وحشت تھی جو کسی شکاری کو دیکھ کے ایک زخمی پرندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ فرجاد نے تڑپ کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر عائشہ کے خوف نے اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بسی اس وحشت نے فرجاد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصے کی لہر دوڑا دی۔ اسے لگا جیسے اس کی تمام تر پشمانی پر عائشہ نے نفرت کا پانی پھیر دیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے بالکل قریب آیا اور جھک کے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کے سائڈ ریلنگ پہ جما دیے، جس سے عائشہ اس کے حصار میں آ گئی۔ چیخنا بند کر عائشہ، یہ ہسپتال ہے، کوئی تماشا گاہ نہیں۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی کرختگی لوٹ آئی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے چادر کو اپنے سینے سے لگایا، ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، تم نے مجھے یہاں بھی ڈھونڈ لیا، کیا بگاڑا میں نے تمہارا؟ مجھے جانے دو فرجاد، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ فرجاد نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی گرفت ریلنگ پہ مزید مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ جانے دوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے بچے کو دور کر دو گی؟ در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے اسے جتایا، اب تم کہیں نہیں جا سکتی، نہ اپنی مرضی سے نہ ہی میری مرضی کے بغیر۔ تم میری قید میں ہو اور اب یہ قید زندگی بھر کے لیے۔ عائشہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھیں۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جس جہنم سے وہ بھاگی تھی آج وہ دوبارہ اسی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ عائشہ نے جیسے ہی محسوس کیا فرجاد کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا ہے، اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور کانپتے قدموں کے ساتھ بیڈ سے نیچے پاؤں دھرے۔ آپریشن کے زخم کی کسک اسے تڑپا رہی تھی مگر فرجاد کی قید کا خوف اسے درد سے کہیں بڑھ کے تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا مگر اسے صرف اپنے بچے کو بچانا تھا جسے نرسری میں لے گئی تھی۔ وہ چوری چھپے وارڈ کے دروازے تک پہنچی اور ہینڈل گھمانے کی کوشش کی مگر اسے یہ دیکھ کے شدید دھچکا لگا کہ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے باہر کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی مگر وہاں بھی لوہے کی سلاخیں اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھیں۔
سائشہ نے پاگلوں کی طرح دروازے پہ دستک دینا شروع کی۔ دروازہ کھولیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا، مگر باہر کھڑے فرجاد کے تنخواہ دار گارڈ کے دل موم نہ ہوئے۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کے عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ سے بیڈ سے جا ٹکرائی۔ فرجاد نے تنفر سے اسے دیکھا اور قریب آ کے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے ناخن گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ تمہیں کیا لگا تھا عائشہ کہ تم اس حال میں میرے چنگل سے نکل جاؤ گی؟ اب یہاں پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ تمہارا فرار کا ہر راستہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ فرجاد نے اسے بیڈ پہ تقریباً پٹکتے ہوئے غصے سے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا؟ پچھلی بار بھی ایسے ہی بھاگی تھی کہ 1 سال تک ایک پاگل کی طرح خاک چھانتا رہا۔ تم یہاں گلیوں میں تماشا بن رہی تھی۔ فرجاد کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ عائشہ کا وجود کانپ اٹھا، مگر اس بار اس نے اپنی سسکیوں کو ضبط کیا۔ سر اٹھا کے فرجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں بھاگی نہیں تھی فرجاد، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے زبردستی اس گھر سے نکالا گیا تھا جہاں تم نے مجھے شک کی سولی پہ لٹکا رکھا تھا۔ عائشہ کی آواز میں سچائی کی وہ کھنک تھی جو کسی کا بھی دل پگھلا دیتی، مگر فرجاد نے ایک زوردار کہکا لگایا جو کمرے کی خاموشی کو چیرتا چلا گیا۔ اغوا؟ واہ عائشہ، کیا شاندار کہانی گھڑی ہے تم نے۔ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا اغوا کار تمہیں اتنے ماہ تک پالتے رہے، یا پھر تم نے خود یہ ڈرامہ رچایا تاکہ میری زندگی سے نکل کر اپنی مرضی کی زندگی جی سکو؟ فرجاد کا ایک ایک لفظ عائشہ کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی اسے اپنی جان کہا تھا، مگر آج وہی اسے بدکردار ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ تم کبھی نہیں بدلو گے فرجاد، تمہارا شک تمہاری عقل پہ پردہ ڈال چکا ہے۔ کاش میں اس دن مر جاتی تو آج تمہاری یہ خلیص باتیں نہ سننی پڑتی، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا اور اپنے چہرہ تکیے میں چھپا دیا، جبکہ فرجاد وہیں کھڑا اسے حقارت سے دیکھتا رہا، جیسے اسے اس کے کسی لفظ پہ یقین نہ ہو۔ فرجاد نے عائشہ کے جواب میں ایک زہریلی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجائی، اس کے قریب جھک کے اس کے چہرے کے بالوں کو بے رحمی سے پیچھے جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اب وحشت میں بدل رہی تھی۔ اغوا؟ عائشہ اپنی اوقات دیکھو، اپنی اس گھڑی ہوئی کہانی کا معیار دیکھو۔ کیا وہ اغوا کار اتنے مہربان تھے کہ تمہیں اتنے وقت تک کھلایا پلایا، اتنا تندرست رکھا کہ تم آج میرے سامنے کھڑی ہو اور یہ ڈرامہ رچا رہی ہو؟ اس نے اس کے زخمی وجود کی پرواہ کیے بغیر اس کے جبڑے کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم ایک بدکردار عورت ہو جس نے میرے نام اور میری عزت کو خاک میں ملانے کے لیے یہ فرار کا راستہ چنا، اور اب جب پکڑی گئی ہو تو یہ پارسائی کا لبادہ اوڑھ کے مجھے بے وقوف بنانا چاہتی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھرجھری لگ گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان 3 سالوں میں اس نے کن کن جہنموں کا سامنا کیا، کیسے اس نے ایک نوالے کے لیے لوگوں کی تذلیل سہی، مگر فرجاد کے لہجے کی غلاظت نے اس کی زبان کنگ کر دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارا یہ بچہ بھی شاید تمہارے اسی آزاد ماضی کا حصہ ہو جس کا بوجھ اب مجھے اٹھانا پڑے گا۔ فرجاد کا یہ جملہ عائشہ کے دل پہ کسی آڑے کی طرح چلا۔ وہ ساکت ہو گئی، اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی، کیونکہ جس شخص کے لیے اس نے دنیا سے لڑنا تھا وہی اس کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہا تھا۔ فرجاد اسے ذہنی اذیت میں تڑپتا چھوڑ کے غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے عائشہ سسکیاں ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے کی خاموشی کو ماتم کدہ بنا رہی تھی۔ فرجاد کے تلخ جملوں نے عائشہ کے اندر بھولنے کی رہی سہی سکت بھی ختم کر دی۔ اس نے تکیے میں اپنا منہ چھپایا اور گھنٹے سسکیاں بھرتی رہی، مگر اس کی ممتا نے اسے ایک نئی ہمت عطا کی۔ اس نے اپنے بیٹے کی نرم گلابی رنگت اور اس کی بند آنکھوں کو دیکھا جو بالکل فرجاد جیسی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک گہرا سانس لیا، خود کو ذہنی طور پہ تیار کیا۔ عائشہ پھر سے روئے گی یا صفائیاں دے گی، مگر یہ دیکھ کے اسے حیرت ہوئی، وہ بالکل ساکت اور خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ التجا نہیں جو تھوڑی دیر پہلے تھی، بلکہ پتھراؤ تھا جو فرجاد کے کسی بھی بار کو جھیلنے کے لیے تیار تھا۔ فرجاد نے اس کے قریب آ کر اس کی خاموشی کو بھانپنے کی کوشش کی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ اب کوئی نئی کہانی یاد نہیں آ رہی؟ عائشہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود بیزاری نے فرجاد کو ایک پل کے لیے چونکا دیا۔
میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں فرجاد، جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، لیکن میرے بچے کو مجھ سے الگ مت کرنا۔ فرجاد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا بازو چھوڑا۔ اسے اپنی جیت کا احساس تو ہوا، مگر بے یقین کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے محل نما گھر میں لے جائے گی، جہاں وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے تڑپائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے 3 سال تک اس کی یاد میں تڑپتا آیا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں فرجاد کے قدموں کی چاپ کسی فاتح کی طرح گونج رہی تھی۔ ویل چیئر پہ لائی جا رہی تھی، جس کی گود میں وہ ننھا سا وجود سفید مخملی چادر میں لپٹا سکون سے سو رہا تھا۔ فرجاد نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کے عائشہ کی زرد پڑتی رنگت اور ہسپتال کے باہر کھڑی کالی لگژری گاڑی کو نہیں دیکھا۔ اس نے جھک کر دروازہ کھولا۔ فرجاد نے حقارت سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھو اس میں، اور یاد کرنے کی گاڑی میں تمہیں تمہاری منزل پر نہیں بلکہ اس قید میں لے کے جا رہی ہوں جہاں سے تم بھاگنے کی جرات کی تھی، لگا، اور گاڑی کی پچھلی نشست پہ ڈھیر ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑی شاہراہ پہ توڑی تو عائشہ کی نظر کمزور کھڑکی سے باہر تھی، پیچھے ہٹتے ہوئے درختوں اور عمارتوں پہ جمی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آزادی کا ہر لمحہ اسے الوداع کر رہا ہے۔ فرجاد اگلی نشست پہ بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، آئینے میں بار بار عائشہ کے چہرے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ روئے گی، منتیں کرے گی، پھر سے اپنی بے گناہی کا سارا راگ الاپے گی، مگر عائشہ کی یہ گہری اور پراسرار خاموشی نے اسے اندر ہی اندر چڑھا دیا۔ اسے وہ پرانا وقت یاد آیا جب اسی گاڑی میں وہ عائشہ کا ہاتھ تھام کے اسے ہنساتا تھا، مگر آج وہی گاڑی ایک قیدی کی طرح اس کے گھر میں مقفل کر دی گئی تھی، جہاں دور دیوار اس کے لیے ایک اجنبی بن چکے تھے۔ گاڑی فرجاد کی عالی شان حویلی کے بھاری لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے فوراً سے تعظیم میں سر جھکایا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، فرجاد نے فاتحانہ انداز میں تل نکلا اور گارڈ کو ریکارڈ کیا کہ پچھلا دروازہ کھولتے عائشہ نے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر قدم رکھا۔ اس کی گود میں اس کا ننھا بچہ تھا، اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار تھے۔ حویلی کے سامنے والے برآمدے میں ملازمین لمبی قطار میں تھے جو اپنے صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر عائشہ پہ پڑی تو وہاں سب کو برسوں پہلے اس گھر کی بہو کے روپ میں دیکھ چکے تھے۔ آپ حیرت سے اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بی بی جی، کسی کے لبوں سے دبی دبی سی سرگوشی نکلی۔ جھک کر ایک دوسرے کی طرف معائنہ خیز نظر سے دیکھنے لگے۔ فرجاد نے ان کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سرد لہجے میں حکم دیا، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ گھر کی مالکن نہیں بلکہ ایک گنہگار ہے جسے واپس لایا ہوں۔ اس کے لیے اوپر والا پرانا کمرہ کھول دو۔ یاد رہے، اس سے کسی بھی قسم کی سہولیات یا ہمدردی نہیں پہنچنی چاہیے۔ عائشہ نے نیچی نظر کیا ملازمہ کی سرگوشیوں اور فرجاد کی ذلت آمیز گفتگو کو سنا۔ حویلی کے در دیوار ابھی بھی اس اجنبی نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی جہاں اسے کبھی 2 سال کی گیت گاتی تھی، مگر آج وہی سیڑھیاں اسے اپنے ICU کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے بھاری لگژری کے دروازے پہ ایک دم سے کھلے۔ اندر سے ولایت بیگم اپنے مخصوص رعبدار چلتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ ان کے ریشمی دوپٹے کے لباس سے ان پر زیورات پر کھنک پورے ہال میں گونجی، مگر جیسے ان کی نظر فرجاد کے پیچھے کھڑی عائشہ پہ پڑی تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کے چہروں کی رنگت لمحوں بھر میں فرق ہو گئی اور ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک انجانا سا خوف تھا جو انہوں نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی، اور عائشہ کو مرا ہوا یا ہمیشہ کے لیے گمشدہ سمجھ کے اطمینان کی زندگی جی رہی تھی، مگر آج اسے اپنے سامنے جیتا جاگتا دیکھ کر اس کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرجاد نے اپنی ماں کی یہ ویرانی جیسے ہی آپ نے اور وہیں اسے ڈھونڈ کر چھوڑ دیا۔ ماں آج مجھے سڑک پر ملی ہے، اور اس حال میں کہ پورے وارڈ کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی، اور ولایت بیگم نے نفرت بھری نظروں سے اس ننھی گٹھوئی کو دیکھا، پھر عائشہ کے میلے کچیلے حلیے پہ نظر ڈالی۔ وارث کیا ثبوت ہے؟ اس کے پاس یہ تمہارے خون ہے۔ جو عورت 3 سال غائب رہ سکتی ہے اس حال میں واپس آئے، اور اس پہ اعتماد کرنا حماقت ہے۔ اسے ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو۔ عائشہ نے لرزتے ہوئے اپنے بچے کو مزید سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ولایت بیگم کے لیے وہی پرانا خوف لوٹ آیا تھا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی زبان
کاٹی جا چکی ہے اور ولایت بیگم کی آواز برے حال میں گونج رہی تھی اور ان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی نفرت عائشہ کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ فرجاد عائشہ، یہ لڑکی جس حال میں واپس آئی ہے، کیا تمہیں ذرا بھی غیرت محسوس نہیں ہوئی؟ اسے گھر میں جگہ دینا خاندان کی ناک کٹوانا کے برابر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بازو تھام کے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر فرجاد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور وحشت آئی ہوئی تھی۔ ماں، یہ میرے گناہوں کا حساب ہے۔ وہ اسی حال میں اس گھر میں کیونکہ اس کی گود میں میرا خان پل رہا ہے۔ فرجاد نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ ملازمہ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بازو تھام کے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اسی گھر میں اسے جگہ دینا اپنے خاندان کی ناک کٹوانے کے برابر ہے۔ مگر فرجاد کی آنکھوں میں عجیب سی ضد اور وحشت چھلک رہی تھی۔ ماں، یہ میرے گناہوں کا حساب دے گی یا اپنا یہ فیصلہ میں کروں گا، لیکن فی الحال یہ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ اس کی گود میں میرا خون پل رہا ہے۔ فرجاد نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا اور ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے اوپر کمرے میں لے جائے۔ عائشہ، جو اب تک پتھر بنی کھڑی تھی، ولایت بیگم کی زہریلی نظروں سے بچنے کے لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے کھڑی اس کی ساس اسے نظروں سے ہی قتل کر دینا چاہتی ہو۔ جیسے ہی وہ اس پرانے اور گرد آلود کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی کرخت آواز آئی اور کنڈی لگنے کا شور عائشہ کے دل پہ پتھر کی طرح لگا۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کے چاروں اطراف دیکھا، جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجتی تھی مگر وہاں مکڑی کی جالی اور تنہائی کا راج تھا۔ وہ نڈھال ہو کے فرش پہ بیٹھ کے اور اپنے سوتے ہوئے بچے کو چومتے ہوئے پھٹ پڑی۔ ہم یہاں کیوں آئے میرے بچے؟ یہ گھر نہیں، یہ تو شک کی وہ بستی ہے جہاں سچائی کا دم گھٹتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی موت جیسی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، عائشہ کے کمرے کے دروازے میں چابی گھومنے کی گرفت آواز گونجی۔ عائشہ، جو فرش پہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے ادھ سوئی پڑی تھی، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں فرجاد کا سایہ دیوار پہ کسی دیو ہیکل حیولے کی طرح لہرایا۔ نشے میں دھت نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈورے کسی گہرے خمار یا شدید درد کی چغلی کھا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا عائشہ کے بالکل قریب آ کے رک گیا اور اپنی بھاری بوٹوں سمیت اس کے ساتھ صاف بستر پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا۔ 1 سال عائشہ، 1096 اس نے خالی بستر اور اس کے ویران کمرے کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس کی آواز میں گونج میں ایک عجیب سی شکستگی تھی۔ اس نے جھک کے عائشہ کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا، اسے زبردستی اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم کہاں تھی؟ کس کے حصار میں؟ اور یہ بچہ، یہ کس کا عکس ہے؟ اس کے سوالات کسی تپتے ہوئے کوئلے کی طرح عائشہ کے وجود پہ گر رہے تھے۔ عائشہ نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا مگر فرجاد نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر جھوٹ میرے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ مجھے ان دنوں کا حساب چاہیے، ان مہینوں کا حساب چاہیے، ایک ایک پل کی ذلت کا بدلہ چاہیے جو میں نے تمہارے جانے کے بعد سہی۔ عائشہ کی روح اس کے جابرانہ انداز سے لرز اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ فرجاد کی محبت مکمل طور پہ ایک ایسے جنون میں بدل چکی ہے جو اسے راکھ کیے بغیر نہیں رہے گا۔ فرجاد نے عائشہ کے چہرے پہ اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے دہک رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا عائشہ کہ تم واپس آؤ گی، ایک بچہ میری گود میں ڈالو گی اور میں پرانی باتوں کو بھول کے تمہیں سینے سے لگا دوں گا؟ اس نے حقارت سے ایک زوردار قہقہ لگایا جو کمرے کی خاموشی میں زہر گھول رہا تھا۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ کے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر فرجاد کے ہاتھ کسی لوہے کی زنجیر کی طرح اس کے جبڑے پہ جمع ہوا تھا۔ تمہاری واپسی تمہاری معافی نہیں ہے، یہ تو اس ذلت کا حساب ہے جو میں نے تمہارے جانے کے بعد سہی۔ میں نے اپنے خاندان میں اس شہر میں تماشا بن کے جیا ہوں۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے فرجاد کی انگلیوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، وہ بھاگی نہیں تھی بلکہ اسے دھکے دے کے نکالا گیا مگر فرجاد اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اب تم اس کمرے میں تڑپو گی بالکل ویسے ہی جیسے میں تڑپا ہوں۔ تمہاری ہر سانس میری مرضی کی محتاج ہوگی۔ یاد رکھنا، تمہارا یہ بچہ بھی میری قید میں ہے۔ اگر تم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا تو ابھی کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی اسے۔ فرجاد نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنی قمیص کے بٹن درست کرتا شکاری کی طرح اسے گھورنے لگا، جبکہ عائشہ بستر کے کونے میں دبک کے اپنی بربادی کا ماتم کرنے لگی۔ اگلے دن کی سپیدی ابھی پھیلی ہی تھی کہ فرجاد دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا مگر اس بار اس کی نظر عائشہ پہ نہیں بلکہ اس جھولے پہ تھی
جو ملازمین نے راتوں رات وہاں پہ لا کے رکھا تھا۔ اس نے سائشہ کی موجودگی کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے چولہے کے قریب جا کے اس ننھے وجود کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ فرجاد کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے نرمی آئی جو صرف ایک باپ کے چہرے پہ ہو سکتی ہے۔ اس نے دھیرے سے بچے کی چھوٹی انگلی کو چھوا تو اس کے لبوں پہ ایک ادھوری سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سائشہ جو بیڈ کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی یہ منظر دیکھ کے تھوڑا پرسکون ہوئی۔ اسے لگا شاید بچے کی خاطر فرجاد کا دل موم ہو جائے گا، مگر جیسے ہی فرجاد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی برف جم گئی۔ اسے دودھ پلاؤ، تیار رکھو، میرا ملازم اسے نیچے لے جائے گا، اس نے سرد لہجے میں اس پہ حکم صادر کیا۔ سائشہ نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ لیکن آپ نے میرے بچے کو کہاں لے کے جانا ہے؟ یہ بہت چھوٹا ہے، اسے میری ضرورت ہے، اس کی آواز میں التجا تھی۔ فرجاد نے حقارت سے اس کا جائزہ لیا۔ ضرورت؟ ایک بدکردار ماں کی ضرورت سے بہتر ہے کہ یہ ملازموں کے ہاتھوں میں پلے۔ تم اس گھر میں صرف ایک نام کی قیدی ہو، تمہارا کام اسے فیڈ کروانا، اس کے علاوہ اس بچے کا یا اس گھر پہ کوئی حق نہیں۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کیا جس کی گونج سائشہ کے خالی دل میں سنائی دی۔ اسے احساس ہوا فرجاد اسے ماں ہونے کا حق بھی چھین کے تڑپانا چاہتا ہے۔ ولایت بیگم نے اپنے کمرے کے شاہانہ صوفے پہ بیٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سائشہ کی آمد نے ان کی پرسکون زندگی میں تلاطم برپا کر دیا۔ ان کے ماتھے کی شکنیں بتاتی تھی کہ سائشہ اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم کو اندر بلایا اور سرگوشی کی، اسے کچھ ہدایات دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک رقص کر رہی تھی۔ فرجاد اس وقت جذباتی ہے کیونکہ اس کا خون یہ لڑکی کی گود میں ہے، لیکن اسے یہ یقین دلا دو کہ سائشہ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے، یا اس کا رابطہ اس کے کسی باہر کے، یہ میرا کام تو آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ناخنوں کو تراشتے ہوئے سوچا۔ انہوں نے ایک پرانا موبائل فون نکالا جو برسوں سے بند پڑا تھا، اس میں ایک نئی سم ڈال کے سائشہ کے کمرے کی طرف رخ کیا، اس منصوبے کے ساتھ مگر مہلک تھا۔ سائشہ کے کمرے میں کچھ ایسی چیزیں چھپانا چاہتی تھی جو اسے فرجاد کی نظر میں ایک جاسوس یا بے وفا ثابت کر دے۔ ولایت بیگم جانتی تھی فرجاد کا شک وہ کمزوری ہے جس پہ وار کر کے سائشہ کو اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینک سکتی ہیں۔ انہوں نے دبے قدموں سائشہ کے کمرے کا رخ کیا جب نیچے کچن میں ملازمین کی نگرانی میں اپنے بچے کے لیے کچھ لینے گئی ہوئی تھی۔ سائشہ نے جب دیکھا ولایت بیگم اور فرجاد نچلی منزل پہ کسی بحث میں مصروف ہے تو اسے لگا شاید یہی وہ واحد موقع ہے جب وہ اس قید سے نکل سکتی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ایک گرم چادر میں لپیٹا اور اپنے سینے سے مخصوص لگا لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بچ رہی تھیں جب وہ دبے قدموں پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی جو باغ کے راستے باہر نکلتی تھیں۔ اس کا پورا جسم آپریشن کے زخموں کی وجہ سے دکھ رہا تھا مگر خوف نے اسے چلنے کی طاقت دے دی۔ جیسے ہی باغ کے آخری کونے تک پہنچی تو اس نے دیوار کے ساتھ لگے چھوٹے گیٹ کا ہینڈل گھمایا۔ ایک بھاری ہاتھ نے پیچھے سے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو سائشہ؟ کیا ابھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ در در کی ٹھوکریں کھا کر فرجاد کی آواز میں کسی گونجتے ہوئے قہقہے کی طرح اس کے سر پہ منڈلانے لگی۔ سائشہ نے پلٹ کے دیکھا تو فرجاد کی آنکھوں میں غصے سے دہک رہی تھی۔ پیچھے کھڑی ولایت بیگم کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فرجاد خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں یہاں گھٹ کے مر جاؤں گی، سائشہ نے گڑ گڑا کے کہا۔ مگر فرجاد خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ لیکن فرجاد نے اس کی کوشش بیکار وہ واقعی اس کے گھر کو ایک پناہ گاہ سمجھ کر نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ فرجاد کا ہاتھ سائشہ کے بازو پہ کسی دہکتے ہوئے لوہے کی طرح جما، اس کی سانسوں کی تپش سائشہ کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس اعتبار کی بچی کھچی دیواریں بھی گرا دی تھی اس نے سائشہ کے ہاتھوں سے جیسے اس کی کائنات پھسل گئی۔ نہیں فرجاد، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرا بچہ مجھے دے دو، ابھی بہت چھوٹا ہے۔ سائشہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگی رہی مگر فرجاد نے اسے ایک ہاتھ سے زور سے ہٹا دیا۔ ولایت بیگم نے ایک ریبہ کی چلتی پہ تیل کا کام کیا۔ دیکھ لیا فرجاد، یہ عورت تمہارے باعث کو لے کے کسی اور کے پاس بھاگی جا رہی تھی، اسے تڑپنے دو۔ اب فرجاد نے اپنے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا جہاں اپنی معصوم اور زور زور سے رونے لگا جیسے اسے یہ بچہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا جب تم ہو کون، میری اجازت کے بغیر نہ پہنچا کرو یہاں پہ۔ وہی باغ کی گیرلی وہی گھاس پہ گرتا ہوا چھوڑ کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ سائشہ کی چیخیں رات کے سناٹے کو چیرتی رہیں
وہ رینگتی ہوئی صدا دروازے تک گئی مگر گارڈز نے اسے بےرحمی سے پیچھے دھکیل دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ فرجاد نے اس کی ممتا پہ وار کر کے اسے جیتے جی مار دیا ہے۔ کمرے کے گھٹن زدہ خاموشی میں عائشہ ساکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں جہاں یادوں کے سائے رقص کر رہے تھے۔ اس نے 24 گھنٹوں سے پانی کی ایک بوند تک حلق سے نہیں اتاری۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا مگر روح کی تپش اس سے کہیں زیادہ تھی۔ نیچے ہال میں بچے کے مسلسل رونے کی آوازیں عائشہ کے کمرے تک آ رہی تھی جو فرجاد کو بھی اپنے کمرے میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں اس کے اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی۔ چپ کرواؤ اسے، کوئی دودھ بنا کے لاؤ، کوئی اسے پہلائے، اس نے ملازموں پہ دھاڑ کے کہا مگر ننھا وجود کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اپنی ماں کے لمس اور اس کی خوشبو کی طلب۔ ولایت بیگم نے کوشش کی کہ اسے فیڈر سے بہلا دے مگر بچے نے منہ پھیر لیا۔ فرجاد کی انا باپ کی ممتا نے اسے مجبور کیا۔ صاحب بے سدھ پڑی تھی۔ ملازمہ نے اسے تڑپتے ہوئے اطلاع دی کہ فرجاد ایک پل کے لیے رکے۔ اس کے ذہن میں دیکھا اس نے ایک گہری سانس لی اور سب کچھ بتانے لگی۔ تم سب سے نکمے ہو، کسی کام کے نہیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس نے ٹھوکر مار کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ عائشہ فرش پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے لب سوکھ گئے تھے، ہونٹ سفید پڑ چکے تھے مگر اس کے ہاتھ میں اب بھی ہوا میں خالی جھول رہے تھے، اس طرح ہل رہے تھے جیسے وہ اپنے بچے کو تھپک رہی ہو۔ فرجاد نے ایک دم سے جھک کے عائشہ کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عائشہ آنکھیں کھولو، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ تو تھا مگر پیچھے چھپا ہوا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ عائشہ نے کراہتے ہوئے دھیمے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں سامنے کمرے میں فرحاد پہ پڑی، وہ اس کی گود میں موجود اس ننھی گٹھیرے کو جو اب سسکیاں لے رہی تھی۔ جیسے ہی فرجاد نے بچے کو عائشہ کی گود میں ڈالا اس معصوم نے اپنی ماں کی خوشبو پہچان لی۔ اس کا رونا ایک دم سے تھم گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں عائشہ کے دوپٹے میں پھنسا دیں اور ایک گہرا سکون لیا۔ یہ منظر دیکھ کے فرجاد کے سینے میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ برسوں کی انا اور نفرت اس سے ایک لمحے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اسے پکڑو عائشہ، یہ کل سے بھوکا ہے، تمہارے بغیر مر جائے گا۔ فرجاد کا لہجہ پہلی بار تھوڑا نرم ہوا مگر اب بھی اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں سمیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کے بچوں کے ماتھے پہ گرے۔ اس کے آنسو بچے کے ماتھے پہ گرے جبکہ بچہ اب مکمل خاموش ہو کے اپنی ماں کی گود میں سکون کی نیند سونے لگا۔ فرجاد وہیں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ماں اور بچے کے اس مقدس رشتے کو کبھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا مگر اس بار اس نے دروازے کو باہر سے مقفل نہیں کیا۔ فرجاد کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں میں پہلے جیسی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے راہداری میں کھڑی ملازمہ کو آواز دی جو ڈر کے مارے ایک کونے میں چھپی کھڑی ہوئی تھی۔ سنو، ابھی کے ابھی کچن میں جاؤ اور عائشہ کے لیے تازہ پھلوں کا رس اور ہلکی غذا تیار کرواؤ۔ یاد رہے اگر اس نے کچھ نہ کھایا تو تم سب کی خیر نہیں۔ فرجاد کا لہجہ اب رعبدار تھا مگر اس سے پہلے والی نفرت کی گاٹھ غائب تھی۔ ملازمہ نے حیرت سے اس بات میں سر ہلا دیا، تیزی سے نیچے بھاگی۔ ولایت بیگم جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی، ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، ان کی مٹھیاں بھیج گئی، ماتھے پہ غصے کی لہریں صاف دکھائی دینے لگی۔ فرجاد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس عورت نے کل تمہارے وارث کو چرانے کی کوشش کی، تم اسے شاہانہ پروٹوکول دے رہے ہو۔ انہوں نے کشدار آواز میں اپنے بیٹے کو روکا۔ فرجاد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کے سرد لہجے میں جواب دیا، ماں وہ عورت نہیں بلکہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ میرا بیٹا اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں اسے معاف نہیں کر رہا، بس اپنے خون کو بچا رہا ہوں۔ ولایت بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دیتی۔ ان کا بیٹا آہستہ آہستہ پھر سے اس کے شہر میں گرفتار ہونے لگا۔ فرجاد کسی ضروری کام سے فیکٹری کے لیے نکلا تو ولایت بیگم نے موقع غنیمت جانا اور ناگن کی طرح لہراتی ہوئی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک دم سے اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت خوش ہو رہی ہو نا؟ فرجاد کا دل پگھل رہا ہے۔ ولایت بیگم کی زہریلی آواز نے عائشہ کے سکون کو غارت کر دیا۔ وہ زہریلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بچہ تمہارے گناہوں کا اشتہار ہے جسے فرجاد صرف مجبوری میں برداشت کر رہا ہے۔ جیسے یہ تھوڑا بڑا ہوگا تم اسے چھین کر کسی نیک بخت عورت کی گود میں ڈال دے گا اور تمہیں پھر سے سڑک پہ دھکے دے کے نکالا جائے گا۔ تم ایک بدکردار عورت ہو۔ عائشہ سایہ بھی اس بچے کو ناپاک کر دے گا۔ انہوں نے چھوٹا سا شیشے کا جار میز پہ پٹکا جس پہ خطرے کا نشان تھا۔ اگر غیرت ہے تو اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا پالو ورنہ فرجاد تمہیں ایسی موت مارے گا کہ تم دعا مانگو گی کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتی۔
عائشہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ان کی زہریلی اور کڑوی باتوں کو سننے لگی۔ اس نے اس شیشی کو دیکھا جس میں زہر کی موت چھپی تھی۔ اس کے کانوں میں ولایت بیگم کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ بد کردار ماں کا سایہ بچے کو ناپاک کر دے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شیشی اٹھائی اور جلدی سے، اس وقت بچے نے ان میں انگلی تھام لی۔ عائشہ کی سسکاری بن گئی۔ میں تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے سوچا۔ دوسری طرف فرجاد فیکٹری میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ عائشہ کے نانسوؤں میں اٹکا ہوا تھا جو اس نے صبح دیکھے تھے۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا واقعی میں عائشہ جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو لے کے اتنی تکلیف میں اتنا وقت گزار سکتی ہے؟ اگر وہ بے وفا ہے تو اس نے فیصلہ کیا اس رات عائشہ سے غصے سے نہیں بلکہ سکون سے بات کرے گا اور حقیقت تک پہنچے گا جو اتنے مہینوں میں پردوں میں چھپی تھی۔ رات کے سناٹے میں فرجاد حویلی میں واپس آیا تو سیدھا عائشہ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا، دیکھا عائشہ جائے نماز پہ بیٹھی ساٹھوں قطار رو رہی تھی، اللہ سے اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی۔ فرجاد خاموشی سے دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، اس کی باتیں سننے لگا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کبھی فرجاد سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ لوگ مجھے اٹھا کے لے گئے، میں نے اتنے وقت میں اپنی عزت، اپنے بچے کو کیسے بچایا، صرف تو جانتا ہے۔ فرجاد کو سچ دکھا دے مولا، ورنہ مجھے موت دے دے۔ فرجاد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کے عائشہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عائشہ نے ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ فرجاد، میں بس دعا کر رہی تھی، اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ فرجاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف سچائی اور خوف تھا۔ عائشہ، مجھے سب کچھ بتاؤ، شروع سے آخر تک۔ اگر تم سچی ہو تو میں آج اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ عائشہ نے ٹوٹے لہجے میں پہلی بار اپنی پپتا سنائی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اتنے وقت میں اسے اغوا کیا گیا، کیسے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند رکھا گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اسے اپنی جان پہ کھیل کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے سڑکوں پہ ٹھوکریں کھائی فرجاد، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے تاکہ تمہارے وارث کو پال سکوں۔ میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتی تھی مگر مجھے ڈر تھا وہ لوگ مجھے پھر سے ڈھونڈ لیں گے۔ فرجاد کی مٹھیاں بھیج گئی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ کون لوگ تھے عائشہ؟ تمہیں کس نے اٹھایا؟ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے ایک نام لیا جو فرجاد کے قریبی دشمن کا تھا، مگر اس نے یہ بھی بتایا کہ حویلی کے اندر سے کسی نے مخبری کی تھی۔ فرجاد کو اب سمجھ آ رہا تھا یہ سب ایک گہری سازش تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تم پہ بہت ظلم کیا عائشہ، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ اس کے سینے سے لگ کے پھٹ پڑی۔ یہ اتنے وقت کی وہ گھٹن تھی جو آج آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ اگلی صبح فرجاد کا یہ روپ بالکل بدلا ہوا تھا۔ سب ملازمین کو ہال میں جمع کیا، عائشہ کو اس کا اصل مقام دیتے ہوئے اس کے برابر بٹھایا۔ ولایت بیگم یہ دیکھ کے آگ بگولا ہو گئیں۔ یہ کیا تماشا ہے فرجاد؟ اس عورت کی جگہ کچن میں ہے، تمہارے برابر نہیں۔ فرجاد نے سرد نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں، تماشا اب ختم ہو چکا ہے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ کس نے عائشہ کو اغوا کروایا، کس نے اس کے کردار پہ جھوٹی تہمتیں لگائی۔ ولایت بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، ان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ فرجاد نے وہ شیشی میز پہ رکھی جو عائشہ نے اسے دکھائی تھی۔ یہ زہر کی شیشی آپ نے اسے دی تھی نا، تاکہ آپ کا گناہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ فرجاد نے انکشاف کیا کہ اس نے ان کھنڈوں کو پکڑوا لیا جنہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں ولایت بیگم نے پیسے دیے تھے۔ حویلی کے در دیوار ولایت بیگم کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ فرجاد نے اپنی ماں سے کہا، آپ نے صرف عائشہ کے ساتھ نہیں، میرے اور اپنے پوتے کے ساتھ بھی دشمنی کی۔ آپ کی جگہ اس حویلی میں نہیں بلکہ اس پرانے گھر میں ہے جہاں آپ توبہ کر سکتی ہیں۔ ولایت بیگم چیختی رہی مگر فرجاد نے انہیں کاٹ کے سریے باہر نکلوا دیا۔ حویلی میں صرف فرجاد، عائشہ اور ان کا بچہ تھا۔ عائشہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ڈراونا خواب ختم ہو چکا ہے۔ فرجاد اس کے پاس آیا، اسے خوبصورت سا زیور کا سیٹ تحفے میں دیا۔ یہ تمہاری سمت کا صلہ ہے جو تم نے ان 3 سالوں میں دکھائی۔ آج سے تم اس گھر کی واحد ملکہ ہو۔ کچھ دن گزر گئے، حویلی کی رونقیں لوٹ آئی۔ عائشہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پراعتماد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرجاد نے اپنے بیٹے کا نام شاہویر رکھا اور ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ اس کی بیوی بے گناہ ہے۔ تقریب کے دوران فرجاد نے عائشہ کا ہاتھ تھام کے سب کے سامنے اعلان کیا، محبت صرف اعتبار کا نام نہیں بلکہ آزمائشوں میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ میں نے عائشہ کو کھو دیا تھا مگر اس کی پاکیزگی نے مجھے واپس بھیج دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے محسوس ہوا کہ اس کے صبر کا پھل اسے مل گیا ہے۔ فرجاد اور عائشہ حویلی کے اسی باغ میں بیٹھے ہیں جہاں کبھی بچہ چھینا تھا۔ اب شہویز گھاس پہ کھیل رہا تھا اور فرجاد عائشہ کا ہاتھ تھامے اسے مستقبل کے خواب دکھا رہا تھا۔ ہم پھر سے نئی زندگی شروع کریں گے عائشہ، جہاں کوئی شک، کوئی دیوار نہیں۔ فرجاد نے محبت سے کہا۔ عائشہ نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔
اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی کا ہر دکھ خوشی میں بدل چکا ہے۔ حویلی کا وہ تاریک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور ایک نئی روشن داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔